امن کا من رماغ بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ. ناظرین اکرام، آج جمعے کا بابرکت دن ہے اور جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے. اور اللہ کریم قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک میں اور میرے ملائکہ، صرف اللہ کریم اکیلا نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے تمام نورانی ملائکہ درود بھیجتے ہیں. اور اے ایمان والو، اب اللہ کریم کا حکم آ گیا کہ میں بھی بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں. اب اللہ نے ایمان والوں سے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو. اب جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، جو اس حکم کو مانے گا یقیناً وہ مسلمان کہلائے گا. جو اس حکم کی تکمیل نہیں کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہے. قرآن کی ایک آیت کو بھی اگر کوئی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج. تو یہاں تو آیت کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کا حکم بھی ہے. ناظرین، تو ہمیں چاہیے بڑھ چڑھ کر، خوش نصیب ہے نا وہ لوگ جو کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں. اور ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کوئی کس انداز میں بھیجتا ہے، کوئی کس انداز میں بھیجتا ہے. ہمیں چاہیے جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ ہمارے پڑھنے میں ہمیں عشق محسوس ہو، عشق کی جھلک محسوس ہو. کیونکہ آپ کسی عام بندے کی بارگاہ میں کوئی گفتگو نہیں کر رہے، سرکار کی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جن کی شان میں سارا قرآن ہمیں کہیں یاسین، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا، کہیں ورفعنا لک ذکرک، کہیں اللہ کریم لا اقسم بہذا البلد کہہ کر ان کے شہر کی قسمیں بھی اٹھاتا ہے، کہیں ید اللہ والے ہاتھ اپنے ہاتھ کہہ کر مخاطب بھی کرتا ہے. ناظرین، یہ اس بارگاہ میں ہم درود بھیجتے ہیں. اور ہمیں آج کا دن یہ میسر ہوا ہے کہ جمعے کے دن جتنے زیادہ ہم کثرت سے درود بھیجیں اتنا ہمیں ثواب ملے گا. اور ناظرین کرام، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ ہر جمعے والے دن ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دوپہر 2 سے لے کر 3 بجے تک، جس میں ہمارے ساتھ جید علماء اکرام بھی ہوں گے، نعت خواں حضرات بھی ہوں گے. ہم نعت سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے، علماء اکرام سے گفتگو بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوں گے. آج کا بھی ہمارا موضوع ہے، موضوع کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا موضوع بھی بتاؤں، علماء اکرام کا تعارف بھی کرواؤں. اس سے پہلے ہمارے ساتھ خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں، جن کا میں تعارف کرا دوں. محترمہ شائستہ عادل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں اور آپ سے ہم مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ کلام بھی سنیں. السلام علیکم شائستہ صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج، خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، کرم مالک کا. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی اور حسن حسین، فاطمہ علی اور حسن حسین، فاطمہ علی اور حسن حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، کیا بات ہے. مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا
इतने नाने हैं उन्हें के नवासे भी हैं, इतने नाने हैं उन्हें के नवासे भी हैं, पर इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, नाना की क्या बात है। हाँ इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की क्या बात है। अगर हम बात करें मौला अली के, उनके घराने की ये क्या बात है, हम बात करें हसन और हुसैन, उनके घराने की क्या बात है। ये सारी लड़ियाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलती हैं, तो हम क्यों न कहें इस खूबसूरत घराने की क्या बात है जो सरकार के घराने का ज़िक्र करता है। हम तो कहते हैं उनकी भी क्या ही बात है, और जिस मकाम से ज़िक्र होता है उस मकाम की भी क्या बात है। जहाँ सरकार का ज़िक्र हो, हमारा ईमान है, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतें बरसती हैं। मेरा ईमान है, मेरी कैफियत ये कहती है कि हम सरकार के घराने का ज़िक्र कर रहे हैं। यकीनन सरकार भी खुश होते हैं, अल्लाह भी खुश होता है, क्योंकि अल्लाह के हबीब का ज़िक्र और अल्लाह के हबीब के घराने का ज़िक्र हो रहा है। मैं शाइस्ता आदिल साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने खूबसूरत अंदाज़ में सरकार के घराने का ज़िक्र किया। अल्लाह आपकी आवाज़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, हम अपने मौजू की जानिब भी बढ़ेंगे, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ़ भी कराएंगे, लेकिन हमें ब्रेक लेना है। मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। अमन का मिनरुमाग भी जो शाहों का है शाह भी, अमन का मिनरुमाग भी जो शाहों का है शाह भी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीनस इंटरटेनमेंट और मैं हूं आपके साथ हाफिज़ हामिद रज़ा। हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मैंने ब्रेक से पहले कहा कि मैं मुअज़्ज़िज़ मेहमान का आपकी खिदमत में तारुफ़ पेश करता हूं। मैं क्या बताऊं उनके हवाले से, बहुत बड़ी शख्सियात इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं, हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने हैं। उनके सामने गुफ्तगू करना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यकीनन सीखने के लिए बैठे हैं। मैं सीख रहा हूँ उनकी शफ़क़तों के साए तले। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इन दोनों खूबसूरत तरीन शख्सियात को अल्लाह पाक हमेशा सलामतियाँ नसीब फरमाए। मेरी मुराद बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, बहुत हसीन, बहुत ही मीठे अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाने वाले मोहतरमुल मकाम जनाब अल्लामा हुसैन मसूदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। हज़रत कैसे मिजाज, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह के एहसान, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह हज़रत हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन आपके जो बिल्कुल साथ मौजूद हैं, आप भी जानते हैं, आप भी पहचानते हैं, बहुत प्यारे, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, प्यारे हैं, हसीन हैं। मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम जनाब मुफ्ती साद खान अलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम। साद भाई कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। आज महसूस हो रहा कुछ तबीयत गड़बड़ है, तबीयत बस थोड़ा सा तबीयत नासाज है। अल्लाह पाक आपकी तबीयत को साजगार बनाए, खुशगवार बनाए, हमारी दुआएं हैं। नाज़रीन, जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है, मैं अर्ज़ कर चुका कि हमारे प्रोग्राम का आज का मौजू मुहर्रमुल हराम का इस्तिकबाल हमें किस अंदाज़ में करना चाहिए। यकीनन जब बात आती है रमज़ान की, तो हम रमज़ान का भी इस्तिकबाल करते हैं, शब बरात मना कर रमज़ान का इस्तिकबाल करते हैं। अगर हम बात करें रबीउल अव्वल शरीफ की, तो हम रबीउल अव्वल का भी इस्तिकबाल बड़े शायाना शान तरीके से करते हैं। लेकिन जब मुहर्रमुल हराम की बात आती है, क्योंकि यहाँ हमें शहादतों की खुशबू आती है,
اس شہادت کی ہم اگر بات کریں تو وہ صحابہ اکرام کی شہادتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں اور اہل بیت عظام کی شہادتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. گلدستہ اہل بیت کی وہ خوشبودار شہادتیں اگر ہم ان کا ذکر کریں تو یقین جانیے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. وہ شہادت کہ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگتے اور فرماتے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ارے وہ شہادت جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سکون تھا، وہ شہادت جو سرکار مولا علی کا ستون تھا، وہ شہادت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی. ہمیں تو کربلا سے ہی اسلام نظر آتا ہے، ہمیں تو کربلا ہی سے اسلام کو ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کربلا وارث وجود میں نہ آتا تو یقیناً ہم تک اسلام کا پیغام نہ پہنچتا. میرے منہ میں خاک، ہم یزید کو چاہنے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ. ہمارے منہ میں خاک کہ ہم یزید کو اپنا وزیر امیر بنا رہے ہوتے. ناظرین اکرام، یہ تو حسین تھے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. حسین سے ہمیں حق نظر آتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ حسین کے نعرے لگانے والوں میں ہی فرمائے اور ہمیں اللہ کریم اسی میں استقامت عطا فرمائے. موضوع کا آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کہ محرم الحرام کی فضیلت اور استقبال کس انداز میں محرم الحرام کا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. اما بعد، بات یہ کہ ماہ محرم الحرام اور ماہ محرم الحرام کی پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ اسلامک تاریخ کا پہلا سال، پہلا دن، پہلا مہینہ، یعنی یکم محرم الحرام پہلی تاریخ ہوتی ہے. سن ہجری جو ہے وہ شروع ہی محرم الحرام سے ہوتا ہے. محرم الحرام کی بہرحال بہت زیادہ فضیلت اس معنی میں اسلام سے پہلے بہت زیادہ اس کی فضیلت رہی. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رہا کہ جس میں جنگ کی ممانعت رہی. لیکن کہنا چاہیے کہ جب تاریخ اسلام پلٹی تو بہرحال آخری مہینہ بھی وہ کیا ہے جسے ذی الحج کا مہینہ ہم اور آپ کہتے ہیں، جس مہینے میں گزر کے اور پھر محرم الحرام میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ ذی الحج کا مہینہ بھی قربانی سے تعبیر ہے. ایک نبی کی قربانی 10 ذی الحج کو ہوئی ہے اور ایک نبی کی قربانی 10 محرم کی طرف سے آئی ہے. ایک کے لیے ذبیحہ آیا ہے اور ایک کے لیے امت کی نجات آئی ہے. یہ فضیلت اگر ہم دیکھیں تو یقیناً اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ابھی حال میں آپ نے ماشاءاللہ سے کیا ہے قربانی کی. اور وہ کیا ہے؟ نبینا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کر کے، جب پوچھنے نے پوچھا، ان کی زوجہ نے حضرت حاجرہ نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. لقاء اللہ سمجھانا چاہتے ہیں انبیاء تو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ دوست سے ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہوں. یہ میرا مولا حضرت ابراہیم یہ خلیل الرحمن بنے، اللہ کے دوست ہے، تو ان کو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنی پڑے. لیکن میں کہتا ہوں خلیل اور حبیب میں ایک فرق ہے، یہ ناظرین کو جاننا چاہیے. بالکل، ایک خلیل اللہ ہے، ایک حبیب اللہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے اور آپ کے رسول حبیب اللہ ہے، اللہ کے حبیب ہیں. اور حضرت ابراہیم نبی نا وہ کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے. یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس ایک جملے میں کہوں گا تاکہ بات وہاں آ جائے کہ محرم الحرام تو اس حوالے سے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جو کوئی دوستی ہوتی ہے نا ہماری آپ کی جیسے دوستی ہے، ماشاءاللہ آپ بزرگ ہیں، اس لحاظ سے نہیں سن کے لحاظ سے بلکہ علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے یہ آپ کی بلندی ہے. اب میری خواہش ہوئی کہ میں آپ سے دوستی کروں تو یہ کیا ہے؟ کوئی پست جو ہے اعلیٰ سے دوستی کی خواہش کرے. رفیق ہے، صدیق ہے، حبیب ہے، خلیل ہے، یہ سب دوستی کے معنی میں. تو خلیل وہ ہے کہ کوئی کمتر اعلیٰ سے دوستی چاہے، اور حبیب یہ ہے کہ کوئی اعلیٰ
سبحان اللہ، اللہ اکبر، اپنے واہ حبیب واہ، کو حبیب سبحان بنائے. اللہ، سبحان تو اللہ. بس یہی فرق ہے، یعنی ایک طرف اللہ کی طرف دوستی جا رہی ہے اور ایک مرتبہ اللہ کی دوستی آ رہی ہے. تو قربانی بھی تو بڑی ہونی چاہیے پھر. واہ واہ، بے شک. اب حضرت ابراہیم تو بیٹے کو لے کے چلے گئے، لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دی، ہاتھ پیر بھی کہتے ہیں کہ ذرا کیا ہے محفوظ کر دیے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب چھری چلے گی تو تکلیف تو ہوگی بیٹے کو. اپنے آنکھوں پہ بھی ذرا پٹی رکھ لی. لیکن جب چھری چلائی تو خدا کو گوارا نہ ہوا واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک. کہ خلیل الرحمن کا بیٹا چھری کے نیچے آ جائے. تو وہاں دمبا لا کے رکھ دی. خدا کے لیے کوئی بڑی چیز تو نہیں. لیکن جب حبیب اللہ کی باری آئی تو آج فرزند رسول کے لیے، آج حسین ابن علی کے لیے کوئی گوشت بند نہیں آئے گا. کیونکہ حسین ابن علی نے جب مدینے سے نکل رہے ہیں، یعنی یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ رجب کے مہینے میں. رجب کے مہینے میں امام عالی مقام جو ہیں وہ مدینے کو چھوڑ کر کے اور مکہ شریف تشریف لے آئے، اور 6 مہینہ 3 شعبان سے اور کیا ہے 8 ذی الحج تک 8 ذی الحج مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے. تو جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، اور جملہ یہی تھا کہ انی خرجت لطلب اصلاح امت جدی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حسین کیوں نکل رہے مدینے سے؟ حسین ابن علی اس لیے نکل رہے کہ اب نانا کے دین کو حسین کے خون کی ضرورت آ رہی ہے. اللہ اکبر. اب حسین اپنا شہر چھوڑیں گے. نانا کا شہر ہے، آسان نہیں ہوتا. ہم لوگ ایک اپنا گھر ہوتا ہے، میرا گھر ہو اور کوئی مجھ سے کہے اپنا گھر چھوڑ دیجئے تو کوئی نہیں چھوڑتا بڑا ہے. مشکل. لیکن ذرا یہ تو بتائیے جس کے نانا کا پورا شہر ہو، مدینہ رسول ہے، وہ مدینہ نبوی ہے، اور ساری چیزیں جانتے ہیں، پورے سمجھتے ہیں. مدینے کے مالک ہیں، اور وہاں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. نانا کی قبر چھوڑنی پڑ رہی ہے، ماں کی لحد چھوڑنی پڑ رہی ہے. وہ بچپنا جہاں گلیوں میں حسین ابن علی مدینے کی گھومے ہیں، وہ چھوڑ کے اب کیا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نانا کا اگر مجھے مدینہ چھوڑنا ہے تو میں اللہ کے مدینے میں جاؤں گا، اللہ کے میں کعبۃ اللہ میں جاؤں گا، میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا. یعنی اب اگر حسین ابن علی کے لیے پناہ مدینے میں نہیں رہی تو حسین ابن علی پھر اللہ کے گھر میں گئے. لیکن کہنا چاہیے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے اس وقت کہ اب حسین ابن علی احرام حج باندھ چکے ہیں، اور احرام حج کو تبدیل کرتے ہیں عمرے میں. ذرا کسی سے پوچھئے، کوئی حج پہ جاتا ہے، ماشاءاللہ ہم نے بھی 27-28 کیے اور ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ابھی کریں گے اور لوگوں نے کیے. کوئی کسی سے کہا جائے کہ ذرا ذی الحج کے مہینے میں مکہ چھوڑ کے آپ وطن واپس چلے جائیے، کہیں اور چلے جائیے، بہت اچھا پیکیج آپ کے لیے آیا ہے، چلے جائیے. جائے گا کوئی نہیں جائے گا. لیکن حسین ابن علی کو ایک پیکیج ملا. پیکیج کیا تھا؟ یا اپنا حج بچا لو یا نانا کا دین بچا لو. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے فیصلہ کر لیا کہ میرا حج رہے نہ رہے، میں حج کروں یا نہ کروں، لیکن رہتی دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے میں نانا کے حج کی حفاظت کروں گا، دادا ابراہیم کے حج کی میں حفاظت کروں گا. یعنی وہ پیغام، یہ استقبال ہو رہا ہے. آپ استقبال پوچھ رہے تھے تو بس حسین ابن علی استقبال محرم کے لیے کیا ہے، اب حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں، اور خود بھی اور پورا قافلہ ان کا، وہ شہدائے کربلا کا، جیسے جیسے مظلوم کربلا اور حسین ابن علی جن کے لیے یوں کہا جاتا ہے نا کہ حسین منی وانا من الحسین، اب اس کی تفسیر آ رہی ہے. میرا رسول دین لانے والا ہے، نواسا دین بچانے والا ہے. بے شک بے شک. نانا کا کام دین کا لانا تھا، نواسے تمہاری ذمہ داری ہے دین کو بچانا. یہ وعدہ اب تمہیں نبھانا ہے. حسین نے فیصلہ کر لیا، نانا کچھ بھی ہو جائے، میں رہوں نہ رہوں، میرے بچے رہیں نہ رہیں، بھوک رہے، پیاس رہے، تکلیف رہے، بیابانی رہے، لیکن ہمیں دین کے درخت کو اور اس دین کے شجر کو، آپ کی شریعت کی حفاظت، یہ حسین پوری کر کے رہے گا. پھر وہاں سے نکلتے ہیں اور کرب و بلا 2 محرم کو پہنچتے ہیں.
پہلی کو آغاز ہوا پہلے سال کا جس کو کہتے ہیں ہجری سال، اور دوسری تاریخ ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی ہاں، اسلام میں بار بار یہ تصور بھی کہ جو ہے قربانی، اور آج بھی بس اس وقت قربانی ضروری تھی دین کے بچانے کے لیے، اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج مسلمانوں پہ افتاد ہے، آج مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی بقا کے لیے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، کوئی بھی خطہ ہو جہاں مسلمان رہتے ہیں، آج اگر حسین ابن علی کے نقش قدم پر کسی کو چلنا ہے اور استقبال ماہ محرم الحرام اس سال کا اگر انجام دینا ہے تو پھر مسلمانوں میں یگانگت، بھائی چارگی، رواداری، اس کو ایجاد کرنا پڑے گا، اور مسلمانوں کے لیے ہم سب کو ایک ہو کر کے اس محرم الحرام کا استقبال کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک، علامہ صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں کربلا کا ایک تصور بھی ہمارے سامنے پیش کر دیا، ایک نقشہ پیش کر دیا۔ اب بات اگر یہاں کربلا کی نہ کی جائے تو میں کہتا ہوں یہ ہماری طرف سے کنجوسی ہوگی، اور ہر موقع پر، ہر موضوع پر کربلا کا ذکر لازمی آتا ہے۔ ناظرین کیوں نہ آئے کہ ہمیں کربلا ہی سے تو ساری جھلکیاں نظر آتی ہیں، کربلا ہی کے صدقے تو ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے۔ محرم کی اگر ہم بات کریں، ذی الحج پہ ہم اگر پہنچے تو پوری آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیں قربانیاں ہی نظر آتی ہیں، اور ہمیں زیادہ قربانیاں اہل بیت عظام کے ذریعے نظر آتی ہے، سرکار کے خانوادے کے ذریعے ہمیں قربانیوں کا پیغام ملتا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ مفتی سعد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا، استقبال محرم الحرام کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت بات علامہ صاحب نے کی۔ میں اسی بات کے تسلسل کو آگے بڑھاتا ہوا کہوں گا کہ اسلام نام ہی قربانی کا ہے، بے شک، اور اسلام پر چلتے ہوئے مسلمان کا کام ہے کہ ہمیشہ دین کے لیے قربانی دیتے رہیں۔ اگر ہم قربانی کی اعلیٰ مثال دیکھیں تو وہ تمام وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ قریب تھے، اللہ کے ماننے والے تھے۔ اگر اسلام کا ہم اسلامی کیلنڈر کا آخری سال دیکھیں، جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا، وہ بھی قربانی کا ہے، اور محرم کا آغاز دیکھیں تو دنیا کی سب سے عظیم قربانی ہے۔ اگر دیکھیں تو وہ نبی کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، وہاں نبی کے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے یا نبی کا نواسا قربانی کے لیے پیش ہو رہا ہے۔ وہاں کے لیے اسماعیل ہیں تو یہاں پورا گھرانہ ہے، لیکن ایک جملہ یاد رکھیں، وہاں خواب ہے تو یہاں تعبیر ہے۔ یہاں تعبیر کر کے دکھائی کہ قربانی کہتے کس کو ہیں۔ وہاں تو خواب تھا نا، دمبا آیا خواب، لیکن یہاں حضرت ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں، یہاں تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس کی تعبیر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ ہاں قربانیاں اس طرح دیتے ہیں۔ وہاں ننھے بچوں نے بھی قربانی دی، جوان نے بھی قربانی دی، خواتین کی بھی قربانیاں موجود ہیں، اور وہ کربلا کی زمین ہے، وہ سورج گرم ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، اور اس پہ اہل بیت کا خون ہے۔ یہ رہتی دنیا تک پیغام ہے کہ ہاں نانا کے دین کو بچانا ہو تو اس طرح سر کٹانا پڑتا ہے، اور یہ رہتی دنیا تک پیغام بتایا، اور بتایا کہ یہ جو حسین اور یزید کے درمیان یہ جو فائٹ ہوئی ہے، آپ اس کو بیٹل کہیں جو بھی کہیں، یہ دو شخصیات کی جنگ نہیں ہے، یہ دو نظریات کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ آج جہاں بھی باطل ہو وہ یزیدی سوچ ہے، آج جہاں بھی حق ہو وہ حسینی سوچ ہے۔ آج اگر ہم اس دنیا کے آج کل جغرافیائی سرحدوں کو دیکھ لیں تو آج ہم دیکھیں کہ جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں وہ سارے یزیدی ہیں، اور جو اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں وہ حسینی ہیں، اور آج بھی اگر جو اسلام کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ حسینی فکر کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ جو کربلا ہے، اس نے لوگوں کو الگ کر دیا، اس نے آئیڈیالوجیز کو الگ کر دیا، اس نے نظریات کو الگ کر دیا، اس نے اسلام کو کسی ڈھکے چھپے یا سو کالڈ اپنے آپ کو جو پیرہنوں میں باندھنے کے لیے نہیں کہا کہ آ جاؤ میدان میں آ گئے ہو تو کھل کے بات ہو، ہم علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ پھر ہم علی کے بچوں کے ساتھ ہیں۔ پھر جب یہاں بات اہل بیت کی آتی ہے تو پھر یہ حسینی فکر کے ساتھ۔ ادھر میں ایک بات کہوں گا، ہم بڑی بات کرتے ہیں یزیدی سوچ، یزیدی فکر۔ حامد بھائی مجھے بتائیں کہ امام حسین کو یزید سے کیا اختلاف تھا؟ ہمیں تو یزید سے یہ اختلاف ہے نا کہ وہ قاتل حسین ہے، کہ حضرت امام حسین اہل بیت کا قاتل ہے، ہم اس لیے اس سے نفرت کرتے ہیں، سب زیادہ نفرت اسی سے کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے امام حسین کو کیا تکلیف تھی، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید میں 100 معاملات ہیں۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں،
آج کی یزید کا کیا حساب ہے؟ آج ہمارے یہاں ہم ان کو معتبر مانتے ہیں جو سب سے بڑے شرابی ہوں، حرام کی کمائی کھائی ہوئی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے سامنے. آج بھی اس چیز کی جرت ہو کہ وقت کے یزید کے سامنے ہم حسینی فکر لے کے کھڑے ہو جائیں، تو آج کے حسینی فکر یہ ہے. اور یہ کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ یاد رکھیں. ایک بات میں اس میں کہوں گا علامہ صاحب کی موجودگی میں دل کے درد سے. دیکھیں علامہ صاحب نے بھی ایک بات سٹارٹ کی، میں بھی وہی. ہم نے ابھی لوگوں نے حال ہی میں یہ اپنے دیکھنے والوں کو یہ بات کہوں گا، شاید برا بھی لگے لوگوں کو، ابھی حال میں قربانی ہوئی، سب لوگوں نے قربانی کی، کسی نے کوئی اختلافی بات نہیں کی. ممبروں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے قصے بھی سنائے گئے، حضرت اسماعیل کی قربانیوں کو بتایا گیا، سکولز میں چیپٹرز میں پڑھایا گیا. صحیح سکول میں ہوئی، آپ کے بچے جہاں جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں بتایا گیا. حج کے تمام اراکین پورے ہوئے، کوئی کسی کو اختلاف نہیں، سب نے ایک دوسرے کے گھر گوشت بھیجا، سب خوش ہوئے. لیکن جہاں کربلا کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. جہاں کربلا کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ قصدن خاموش ہو جانے لگ جاتے ہیں. جہاں کربلا کی بات آتی ہے تو ہمارے بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر بھی بات کرتے ہوئے کچھ لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ. یاد رکھیے جیسے حسین کبھی نہیں گھبراتے اور مدینہ چھوڑ کر نانا کی دین کو بچانے کے لیے نکل گئے، تو حسینی بات کرتے ہوئے بھی کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے. ان کے اوپر ہمیشہ اہل بیت کا حق ہے. مفتی صاحب اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. بہت اچھا آپ نے سوال بھی اٹھایا اور یقیناً ہمارے لیے سمجھنے کا ایک ذریعہ آپ نے بنایا، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن ناظرین ہماری مجبوری ہے، بریک لینا بہت ضروری ہے. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. امن کا من رومانگ بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، امن کا من رومانگ بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ معزز مہمان علامہ مفتی سعد خان علیمی صاحب، جو کہ دبنگ انداز میں، خوبصورت انداز میں، بہت ہی شاندار انداز میں، جذباتی بھی ہیں اور پیار بھی ان کے زبان سے، الفاظوں سے ہمیں نظر آتا ہے. چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھتے ہیں گفتگو کے دوران، تو اسی ہمارے پیارے ہیں. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے بہت ہی معتبر، بہت ہی معزز، بہت ہی خوبصورت شخصیت علامہ حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین علامہ صاحب سے ہم گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں بریک کے بعد. علامہ صاحب، جیسے علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے کہ قربانی یقیناً میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی، سب نے کی. قربانی کے بعد ہم اپنے آپ کو بالکل ہی قربان سمجھتے ہیں اگلے سال تک. تو یہ جو محرم الحرام کا سلسلہ آ جاتا ہے، بہت سے لوگ یہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ یہاں تو زیادہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. اسکول میں چیپٹرز ہونے چاہیے محرم الحرام کے حوالے سے، اسپیشلی ہمیں ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے. ہم بس ایک مکتبہ فکر تک محدود ہو جاتے ہیں کہ بس یہ انہی کا کام. ایسا تو نہیں ہے. تو محرم الحرام سب کے لیے، اسلام تو سب کے لیے آیا. کیا فرماتے ہیں جی؟ دیکھیے بات تو وہیں سے شروع ہو جائے گی کہ ابھی جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ نبی کا دنبا یاد رہ گیا، نبی کا کنبہ بھول گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسے ممکن ہے کہ یہ تقابل ممکن نہیں ہے؟ یعنی قرآن نے بھی کہا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے نبینا حضرت ابراہیم، یہ آپ نے جو قربانی پیش کی، یہ قربانی قبول ہو گئی ہے، لیکن اس قربانی کو ہم اٹھا کے رکھتے ہیں وہ رحمت للعالمین کے لیے، بے شک، وہ فرزند رسول کے لیے، وہ میرے محبوب نبی کے بیٹے کے لیے میں نے اس قربانی کو رکھا ہے کہ جہاں چھری گلے پر چلے گی، یہاں پر چھری گلے پہ رکھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بس یہ فرق جو ہے، یہی مقام ہے. اگر ہم دیکھیں نبینا حضرت ابراہیم کے مقام کو کوئی تقابل نہیں کر سکتا. میرے رسول کے بعد اگر کسی نبی کا مقام ہے تو وہ نبینا حضرت ابراہیم. لیکن یہ خاصہ جو رکھا تھا قربانی کے کمال کا، وہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کے لیے رکھا. اسی لیے میرے رسول نے کہا نا کہ جتنی مشقتیں، جتنی زحمتیں میں نے اٹھائی ہیں، تمام انبیاء نے اس کے مقابلے میں نہیں اٹھائیں. اب یہ کس طریقے سے، یہ اپنی جگہ. لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب حسین ابن علی کے حوالے سے یہ رسول اکرم کا یہ قول سمجھ میں نہیں آتا تھا نا کہ حسین و منی، بالکل صحیح ہے، ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے. حسین منی، حسین مجھ سے، نانا سے نواسا ہے. انا من الحسین، یہاں پہ آگے زبان رکتی ہے. کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ انا من الحسین. بھئی نواسے سے نانا،
تو اسی لیے جب بزرگان نے اس بات کو واضح کیا تو یہ جملہ کہا کہ ہاں حسین ابن علی ولادت سے سن 60 ہجری تک وہ نانا سے ہے، لیکن 60 ہجری کے بعد سے اب نانا کا دین حسین ابن علی اللہ سے اکبر، ہے۔ واہ واہ، تو سبحان اگر اللہ۔ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو خاموشی ہو جاتی ہے، وہ شاید کوئی اور خواب و خیال میں رہتے ہوں۔ وہ والا خواب نہیں جو حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا، سعد بھائی کہہ رہے تھے، ہاں نہیں، وہ خواب دیکھیں گے تو پھر اپنے بچے لے کر کے عاشور کے دن میدان میں آ جائیں گے۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ رسول کے فرزند کی جگہ میرا فرزند آ جائے؟ یہ جذبہ جس دن مسلمانوں میں پیدا ہو گیا، کاش کہ ہم سب میں یہ جذبہ پیدا ہو۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، اس کی ریہرسل کرنی چاہیے کہ کبھی یہ نماز بھی کیا ہے، قبل ما سوا ہو، یہ تمہاری ایک نماز بھی اگر خدا نے قبول کر لی نا تو اس کا اجر کا ہم تقابل نہیں کر سکتے، اس کا اجر کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ جتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہم سمجھئے کہ ریہرسل کرتے ہیں کہ ایک نماز اتنی خالص ہو جائے کہ بارگاہ خداوند عالم میں قبول ہو جائے، جس کو کہتے ہیں نا بہت ساری نشانے لگاتے ہیں تو ایک جا کے ٹارگٹ پہ لگ جائے۔ یہ ایک نماز اگر وہ والی نماز ہو جائے جو خدا نے ہم سے طلب کی ہے تو اس کا اجر و ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بھی میں کہوں گا قربانی بھی ہم یہ عاشور کے دن یہی چیز لے کے آئے۔ اور اب خیر بہرحال میں کہوں گا کہ کافی زمانہ فرق ہو گیا الحمدللہ، کہ آج اب چونکہ دیکھیے حسین ابن علی نے کیا کام کیا، تو حسین ابن علی نے ہم سب کو، تمام انسانوں کو، نہ صرف مسلمانوں کو، انسانوں کو تمام انسانوں کو ایک بیداری کی رمق دی ہے، ایک آزادی کا پیغام سنایا ہے، ایک حریت کی نوید دی ہے، ایک فجر کرائی ہے انسانیت کی، کہ کیا ہے انسان کے لیے حتی مطلع الفجر، اللہ اکبر، کہ فجر ہو جائے انسان کے ذہن کی۔ اللہ اکبر، جب انسان کے ذہن کی تاریکی ختم ہو کے اگر ذہن میں فجر ہو جائے تو وہی اصل میں مسلمان ہوتا ہے۔ حسین ابن علی نے یہ کام انجام دیا کہ انسانیت کو کیا ہے وحدانیت کی طرف لے کے آئے۔ اسی لیے ایک جملہ کسی نے بڑا اچھا کہا نا کہ اپنی صفوں سے سر کو اٹھا کے مختل کی طرف دیکھ، توحید تجھے حسین کے سجدوں میں ملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توحید سبحان کی اللہ۔ تلاش وہ حسین کے سجدے سجدے، میں ملے گی۔ آہا۔ تو بہرحال وہ سجدہ جو حسین ابن علی نے کیا، یعنی وہاں تک پہنچا ہے، اور صرف حسین نے نہیں کیا، آج بھی وہ سر سجدے میں ہے، آج تک اٹھا سجدے نہیں میں۔ ہے۔ دیکھیں واہ واہ۔ میں بڑی عجیب بات کہتا ہوں، قم اللیل الا قلیل، اللہ۔ عبادت کے لیے رسول سب سے اعلیٰ، لیکن قرآن نے کہہ دیا سجدے کے حبیب لیے، آہا، تھوڑا آرام کیا کرے رات کو۔ اللہ اکبر، قرآن یعنی خدا کی طرف سے آ رہا ہے پیغام، بس حبیب بس ہم نے جو مانگا تھا اس سے تو بہت اوپر آپ کی عبادت آ گئی ہے، تھوڑا آرام تو آرام کیا کریں، کریں، یعنی قم اللیل الا قلیل۔ اچھا، پھر بابا کا سر سجدے میں گیا فجر میں، 21 رمضان المبارک کو مسجد ہے، مسجد کوفہ ہے، امامت ہے، لیکن بابا کا سر اٹھا ہے سجدے سے، بابا کا سر اٹھا ہے، سجدے سے اٹھا، قلین میں آیا، گھر تک گیا، 3 دن رہا، اس کے بعد عبادت وغیرہ کی، جو بھی وہ دن گزرے ہیں، اور پھر شہادت ہوئی ہے۔ لیکن حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا ہوگا اپنے نانا سے، نانا جب وہ مدینہ تھا نا، میں چھوٹا سا تھا، اور میں کیا ہے گھر کا حجرہ کیا تھا، ظاہر سی بات ہے مسجد جنہوں نے دیکھی ہے مسجد نبی، کہ یا تو میرے رسول کے گھر کا در مسجد میں کھلا ہوا تھا، یا حسنین کے گھر کے در مسجد میں کھلا ہوا تھا۔ تو جب بھی وہ اپنے گھر کیا تھا، ایک کمرہ تھا، کمرے سے نکلتے تھے، صحن میں آتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہے، وہ تو مسجد نبی، تو مسجد نبی میں نانا سجدے میں، حسین ابن علی آئے سجدے میں، نانا کی پشت پر بیٹھ گئے۔ اچھا، یہ اکثر لوگوں نے دیکھا تھا مسجد میں کہ نانا جو ہے وہ نواسے کو کبھی گود میں اٹھا لیتے ہیں، کبھی پاؤں چلنے لگتے ہیں، ایک لفظ ہے ہمارے اصطلاح میں، کبھی سواری بنتے ہیں اور ان کو اپنے پشت پر بٹھاتے ہیں۔ یعنی مسجد میں اصحاب نے دیکھا تو وہ تو معمولات میں تھا، حسین ابن علی آئے اور وہ سجدے میں سر ہے رسول کا، حسین پشت سے رسول پر،
अल्लाहु अकबर। अब सुभान रब्बी अल-आला व बिहम्दी 1 2 3 70 तक कहते हैं रिवायात में है कि जिक्र बढ़ता गया। साहब परेशान है, आज क्या हो रहा है, आज रसूल सिजदे को इतना तूल क्यों दे रहे हैं। फिर जब सिजदे से सर उठा तो पूछा, असहाब ने कि या रसूल अल्लाह, आज एक सिजदे में इतना तूल क्यों था। कहा, उस वक्त मेरी पुश्त पर हुसैन इब्न अली थे, मैं चाहता था, और इमाम का काम है कि नमाज को मुख्तसर रखे, मैं चाहता था सर को उठाऊं, लेकिन जिब्रील अमीन कहते थे कि रब की मर्जी यह है कि सिजदे को तूल पाए, तो मैंने सिजदे को तूल देता रहा। मैं ये कह दूं कि जी हाँ, रिसालत की ख्वाहिश थी कि सिजदे से सर उठे, हुसैन की ख्वाहिश से सिजदे में सर रहे। आपने जो जुमला कहा था ना कि आज तक सिजदे में, तो वहां पुष्ट पर शायद कहा होगा कि नाना आपका सर उठेगा सिजदे से, लेकिन जब मैं रोज़े आशूर कर्ब बला में अपना सर रखूंगा इस खाक पर, तो फिर ये अर्श तक जाएगा और हशर तक जाएगा, हुसैन का सर सीधे में खुदा की बारगाह में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने फरमाया। मुफ्ती साद खान साहब भी हमारे साथ। मुफ्ती साहब, हुसैन का सर आज भी सजदे में है, हैं जी, उस सर से रोशनी ही रोशनी है, नूर ही नूर है, क्या फरमाते हैं जी। मैं हामिद भाई बस एक मुख्तसर सी ये बात करूँगा कि अहले बैत का घराना है, और अगर आप शुरू से देखें तो ये सर हमें सजदों में ही नज़र आते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर हो तो वो भी हमेशा सजदे में, कि जैसे हज़रत ने फरमाया, ख़ुद अल्लाह फरमा रहे हैं कि हबीब इबादत कम कर लिया करें। अम्मा आयशा कह रही है आपके पैर में तो वम पड़ जाते हैं या रसूल अल्लाह, इतनी इबादत। अगर हज़रत अली को देखें तो बवक्त फ़जर जब कुर्बानी दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, सर सजदे में। मैंने एक और जगह भी बात की थी, और हमेशा मैं बात कहता हूँ, हम हज़रत अली के सजदे को डिस्कस करते हैं, हम इमाम हुसैन के सजदे को डिस्कस करते हैं। देखिए बात यह है कि सर सजदे में हो, कुर्बानी देना बड़ी बात है, करबला में सजदा करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस जानेमाज पे वालिद का खून हो वो नमाज पूरी कराना भी बहुत बड़ी बात है। इमाम हसन ने हजरत अली के जानेमाज पर, जहां मेरे मौला अली को ज़रब लगी, जहां हजरत अली का खून पड़ा जिस जानेमाज पर, उस सजदे को मुकम्मल किया हसन ने, और फिर उस सजदे को मजीद मुकम्मल करते हुए बाबा जान के इमाम हुसैन ने करबला में पूरा किया। जुर्रत को और सब्र को सलाम, बिल्कुल सलाम है। अगर अहले बैत का तमाम घराना देखें, हम इमाम हुसैन की सजदे की बात करते हैं, इमाम हसन का सजदा भी अजीम है, हजरत अली का सजदा भी अजीम है, मेरे नबी का सजदा भी अजीम है। अगर इन सजदों की बात करते जाएं कि वो सर आज तक सजदे में किस तरह से हैं, वो हुसैन के सजदे से एक पुकार आती है, या अल्लाह तेरी रात इतनी छोटी है, मेरा सजदा एक पूरा नहीं होता। इमाम हुसैन के सजदे को देखें, और ये सजदा ऐसा है कि इस सजदे के बाद जब सर उठेगा तो वो पूरे का पूरा इस्लाम जिंदा करते हुए उठा। ये वो सजदा है कि जिसने पूरे के पूरे इस्लाम को एक नया दीन, मैं कहूं कि एक तरह से दोबारा से दीन को रिन्यू किया, वो इस सजदे ने किया। और याद रखिए, इकबाल इसलिए तो कहते हैं, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है निजात। कि इमाम हुसैन ने बताया कहीं और नहीं झुकना, झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है। अगर वहां सर कट भी जाए तो वो कबूल है, अगर किसी और के सामने झुकने से अगर आपकी तमाम तर ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सर जो सजदे में, ये मैं पैगाम दे रहा है कि सर किसके सामने झुकाना है, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाना है। अगर वहां सर कट भी जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसी में बका है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा दो जुमले बढ़ा दूं कि जिस खूबसूरती से साद भाई ने कहा कि जी हाँ, जैसे मौला हसन ने नमाज मुकम्मल कराई, तो फिर करबला में हुसैन इब्ने अली के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन, उनके जवां फर्जंद बीमार भी हैं, मगर क्या है, फिर वहाँ मगरिब की भी नमाज जमात कराते हैं। उसके बाद वो इमामत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और वो दीन की आबियारी, मुक़द्दरात इस्मत व तहारत को शाम गरीबा में वो ख़वातीन और जो बचा कुचा खानवादे रसूल था उसे ले करके, लेकिन फिर वही है कि उनका भी नाम क्या पड़ गया, ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन। ये सजदों के करने वालों में जो सैयद का, इतने सजदे करते थे फर्जंदे इमाम हुसैन मज़लूम करबला अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें सैयदुस साजिदीन कहा इसीलिए गया
کہ ہر وقت سجدے میں رہتے تھے. تو بات تو آپ کی وہی ہے کہ یہ خانوادہ تو بے شک، ہمیشہ آپ کو سجدوں میں ملے گا. بے شک. علامہ صاحب میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی تشریف آوری پر بہت میں مشکور ہوں. آپ کا مفتی صاحب آپ کا بھی میں بہت مشکور ہوں. اللہ کریم آپ دونوں کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے اور انشاءاللہ ہم شائستہ عادل صاحبہ سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا منقبت سنانے کی سعادت حاصل کریں گی. نعت سنائیں یا منقبت سنائیں ان کی مرضی ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. جی آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. لمسے لبے حسین کے لیے ترسا ہے آب ریت پر. لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. اور عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا پائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا پائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. اللہ اکبر. سارا نصاب ریت پر. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. گلشن فاطمہ